اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہر مسلمان کو ضروری علم دین سے آراستہ کرنے کا ہے۔ آپ کے اندر ہونے کی فکر پیدا ہو جائے اور علماء وقت کے اندر پہنچانے کی فکر پیدا ہو جائے اور مسلمانوں کو عقیدہ کیا ہے یہ معلوم ہو جائے۔ بڑے بڑے نمازی 50 برس کے نمازی نہیں جانتے کہ ختم نبوت کی حقیقت کیا ہے، کیوں یہ عقیدہ دیا گیا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی۔ پرانے نمازی جن کو لوگوں نے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک مسجد میں دیکھا ہے، انہیں بنیادی طور پر عقیدہ آخرت کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا ماننا ہے، کیا کیا ماننے سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ آخر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ کہتا ہے، ان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، ہمارے دلوں میں ان کی عظمت اور عقیدت ہے، اس وجہ سے ہمارا خون کھولتا ہے اور ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن آپ غصے میں پلائیں گے پر ان کو جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی علم ہے؟ آپ ان کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے اپنے پاس کوئی معقول جواب رکھتے ہیں کہ ان کو خاموش کر سکیں اور بتا سکیں کہ بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے، بات دراصل یہ ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ میں جانتا ہوں ایسے مسلمانوں کو جو ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر سب ٹھیک ہے مگر ایسا نہیں کرنا تھا نا، ایسا کیوں کرے ہوں گے۔ پڑھے لکھے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اس قدر شرمندہ ہے مسلمان حضور پر لگائے گئے اعتراضات سے کہ وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی بات تو ہو گئی نا جو حضور نے کہا میں آسمان سے عذاب اتروا دوں گا اگر اپنا دین نہیں سیکھو گے، اپنا علم نہیں حاصل کرو گے تو میں عذاب اتروا دوں گا۔ کیوں فرمایا تھا؟ اسی لیے کہ آج کا دن دیکھنے نہ پڑے، آج کا دن دیکھنا نہ پڑے۔ آج بھی ان ڈیبیٹس کے ذریعے سے ڈیبیٹس کرانے والے مکاروں کو، عیاروں کو کسی چیز کی تحقیق کرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کا صرف اور صرف منشا یہ ہے کہ اس سے بات خوب پھیلے اور لوگ جو ہیں متنفر ہو جائیں انسانیت کے محسن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے۔ وہ متنفر کرنا چاہتے ہیں، متنفر کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ کوئی کسی عالم کے پاس پوچھنے اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ وہ سچ بتا دے تو یہ اپنی میڈیا سے اس کو عام کریں گے، بلکہ اگر وہ سچ بتا دے تو اس کا منہ وہیں بند کریں گے، اسے آگے بولنے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا منشا کب ہے کہ اسلام کی تبلیغ ہو۔ وہ کب سمجھتے ہیں کہ نبی کے اوپر سے الزامات رفع ہوں، اٹھائے جائیں، ان کو خواہش ہے، ان کی خواہش تو یہ ہے کہ خوب الزامات لگیں اور آپ کی ہستی لوگوں کی نظر کے اندر ناقابل محبت ہو جائے۔ ایسا ہوگا نہیں، لیکن ان کی کوششیں ہیں، ان کی فکریں ہیں۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو شکایت آپ کے دل میں ان باتوں کو سن کر پیدا ہوئی، خلجان پیدا ہوا، شک شبہ پیدا ہوا، اس شک شبے کو آپ نے ٹال دیا ہوگا یہ کہہ کر کے کہ نہیں وہ ہمارے نبی ہیں، یا یہ کہہ کر کے کہ نہیں وہ لوگ شرارتاً بول رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے تو کیا آپ کے پاس معقول جواب ہے اس کا؟ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ جانتے نہیں کہ ہمارے نبی کے ساتھ زندگی میں کیا ہوا، کیوں آپ نے ایسا کیا، آپ نہیں جانتے، ہم میں سے اکثریت نہیں جانتے۔ یہ ہے اپنے مذہب کے علم سے بے خبر رہنے کے لازمی نتائج۔ یہ قصے چلے تو ہمارے پڑوسی ملک میں ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا، جو بہت پڑھے لکھے ہیں، اپنے ملک کی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد بیرون ملکوں میں جا کے مغرب کی یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس زمانے میں کسی عیسائی نے یہی بات جو آج چلی ہوئی ہے ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ کیا آپ اپنے نبی کو جانتے بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے یہ قصہ سنایا اور یہ قصہ سنا کہا کہ ایسے ایسے تو کام ہیں تمہارے نبی کے، کیا پاک باز زندگی ہے، ہوس کے لیے جیتے رہے۔
معصوم بچیوں کی آبرو خراب کرتے رہے. یہ کوئی پیشوا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی اور اس دن سے مجھے نبی سے نفرت ہو گئی تھی. اس دن سے. وہ ان کا بیان ہے ابھی ان حالات کے آنے کے بعد. اب پھر میں پڑھتا رہا اور دور ہوتا رہا اسلام سے اور نبی سے، دور ہوتا رہا، دور ہوتا رہا، دور. واپس آیا، مجھے میری ڈگریوں اور علم کی بنیاد پہ نوکری ملی، مگر میں اسی بات پر تھا. عید بقرعید میں مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، مگر مجھے نبی سے کوئی محبت نہیں تھی. ان سے شکایت ہی شکایت تھی مجھے. اور ایک عرصے کے بعد جب عمر 55 برس سے زیادہ ہوئی، کسی سیرت سیمینار میں شرکت کے لیے بڑے عہدے پر ہونے کی وجہ سے انہیں بھی بلایا گیا، اور وہ صرف تعلیم یافتہ طبقوں کا ایک پروگرام تھا. تو کہتے اس میں شریک ہوا. وہاں کسی اسکالر کا عنوان ہی یہ تھا کہ جو تہمتیں نبی پر لگائی جاتی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. انہوں نے اس پر تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی. انہوں نے توجہ اور دھیان سے اس کو سنا، اور جب یہ وہاں سے فارغ ہو کر جا رہے تھے تو راستے میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں بھی آج سے مسلمان ہوں. میں بھی آج سے مسلمان ہوں. لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا جی آج تک نبی سے مجھے میرے دل کے اندر نفرت تھی، اور آج محبت پیدا ہوئی ہے، اور آج سے میں ایمان لایا. یہ واقعی ہمارے پیشوا بننے کے قابل ہے، اور ہم ان کے مقتدی ہیں، اور ہم ان کے امتی ہیں. آج میں نے توبہ کی ہے اپنے دل میں، آج کھٹک نکلی. آج وہ جو میرے دل میں چبھا ہوا تھا کیلا آج نکلا ہے، اور آج میں کلمہ پڑھا ہوں، اور آج میں اپنے نبی کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں. ایسے کتنے مسلمان ہیں، ایسے کتنے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں لوگوں کی پیدا کی ہوئی الجھنیں باقی ہیں، اور لوگوں کے چبھائے ہوئے تیر ان کے ایمان کو مجروح کر چکے ہیں، زخمی کر چکے ہیں. ہمارا ایمان سالم نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. اس پر کتنے تیر چلائے گئے ہیں، اور اس پر کتنے برچھے مارے گئے ہیں، لیکن ہم اس کو دور کرنے کی فکر میں ہیں کہ ہم جائیں علماء کے پاس، ٹائم دیں، تھوڑی دیر بیٹھیں اور اپنا سوال رکھیں، اپنا اشکال رکھیں، اسے دور کریں. یاد رکھیے جب تک ڈاؤٹ باقی رہے گا کلیئر نہیں ہوگا، ایمان کامل نہیں. جب تک ڈاؤٹ باقی ہے، ایمان یقین کا نام ہے، ایمان شکوک و شبہات کا نام ہے. ایمان یقین کا نام ہے. جب تک اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا یقین، اور جب تک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت پاک باز، اعلیٰ درجے کے اخلاق والے، اعلیٰ درجے کے کیریکٹر والے، اعلیٰ درجے کی صفات والے، انسانیت میں سب سے بڑے انسان اور سب سے پیارے انسان ہونے کا آپ کے دل میں یقین نہیں ہے، آپ ابھی تک محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، ابھی تک نہیں مانا ہے آپ نے ان کو. جب تک ان کے بارے میں آپ کو 100% یقین نہ حاصل ہو. شک والا ایمان ایمان نہیں ہے. شکوک کو دلوں سے نکالو. لوگ شکوک پیدا کر رہے ہیں، 2 فائدے ایک ساتھ حاصل کر رہے ہیں. ان کی قوم کے جوانوں میں اسلام کی دشمنی پیدا کر رہے ہیں، اور آپ کے دلوں میں شکوک پیدا کر کے آپ کو اپنے دھرم دین سے دور کر دیں. یہ جوان بچے جن کی عمر 22، 24، 25، 30 سال ہو گئی ہے، 40 سال کے ہو گئے ہیں، اچھے پڑھے لکھے ہیں، شرفا ہیں، سماج میں مہذب رہتے ہیں، عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کے سینوں میں اپنے مذہب کے بارے میں کتنی الجھنیں ہیں یہ نہیں بتاتے، اور کوئی اس کو دور کرنے والا بھی. کیسے دور ہو جائیں گے؟ جہاں جو سنیں گے پہلے سے نہیں تھا تو بھی اب اشکال پیدا ہو جائے گا. اشکال تو پیدا ہوتا ہے. ایک صحابی اپنے گھر میں تھے، اچانک گھر سے نکل کے تیز جا رہے تھے مسجد نبوی شریف کی طرف. تو کسی نے صدیق اکبر مل گئے رستے میں، امت کے سب سے بڑے مسلمان. کہنے لگے حنظلہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا ہے، اب نبی کے پاس جا کے اطلاع کرنے والا، منافق ہو گیا.
تم منافق ہو جاؤ گے، تمہارا جیسا آدمی کیسے منافق ہو گیا بھائی؟ تو کہنے لگے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب آپ کی مجلس میں رہتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت دوسری ہوتی ہے، جب گھر چلا جاتا ہوں بال بچوں میں تو میرے دل کی کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ یہ ڈبل گیم کھیلنا اور یہ دو کیفیتیں رکھنا ہی تو نفاق ہے۔ اس وجہ سے میں جا رہا ہوں کہ بتا دوں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ جو حال تمہارا ہے وہ حال ہمارا بھی ہے، چلو اس بات کو نبی کے سامنے رکھ دیں گے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی تو حضور علیہ السلام نے اطمینان دلایا کہ تم منافق نہیں ہو، مومن ہی ہو، پکے مومن ہو، منافق نہیں ہو۔ ہاں یہ جو تم دو حال دیکھ رہے ہو تو یہ دو حال تو فطری چیز ہے۔ جو کیفیت میرے موجودگی میں میری مجلس میں تمہاری رہے گی، مجھ سے دور ہونے کے بعد نہیں رہ سکتی، مشکل ہے کہ وہ کیفیت رہے۔ اس لیے مگر ایمان متاثر نہیں ہوا، وہ اعلیٰ درجے کی کیفیت یہاں میرے ساتھ حاصل ہوتی ہے میری صحبت میں، وہ تو نہیں رہتی۔ لیکن تم ہے مومن، سب ایمان والے ماشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور بتایا اور اطمینان دلایا کہ یہ کھٹک کا ہونا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، یہ کھٹک خود اس بات کی علامت ہے کہ ایمان سلامت ہے۔ جن کا ایمان سلامت نہیں ان کو اس پر کوئی کھٹک بھی نہیں ہوتی۔ تب حضور علیہ السلام نے سمجھا دیا تو وہ چلے گئے، وہ مطمئن ہو گئے۔ ان کو ایک چیز پیدا ہوئی اور قیامت تک کے لوگوں کو اطمینان حاصل ہو گیا کہ شکوک شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یقین آدمی کو حاصل ہونا چاہیے۔ جو باتیں ایمان لانے کی ہیں، صحابہ کرام کو ان پر 100% یقین تھا۔ صحابہ کرام کا یقین، صحابہ کرام کے یقین کو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمارے لیے مثال بنایا ہے، ہمارے لیے مثال بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی اس علم کو حاصل کرنے کی فکر کیجیے۔ جگہ جگہ نوجوانوں کے لیے مکاتب قائم ہونے چاہیے، تعلیم بالغان کا انتظام ہونا چاہیے، اور بچوں کے تعلیم کا بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ابھی معصوم ہیں، مکلف بھی نہیں ہے، نابالغ ہیں، ابھی سے وہ علم دین صحیح رکھیں گے، عقیدہ صحیح رکھیں گے، قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہوں گے، اور جو ضروری مسائل معلومات ہیں وہ ان کو حاصل ہوں گے، اپنے نبی کی بنیادی سیرت سے واقف ہوں گے، ان کی بلند خلقیوں سے واقف ہوں گے، تاکہ بعد میں کوئی بدگمانی پیدا نہ کر سکے۔ نقش اول مضبوط ہوتا ہے، جیسے پتھر پر نقش ہو ایسے ہی پہلا نقش دل پر ہوتا ہے۔ اس لیے اس نقش کو بچپن ہی سے بچوں کے اندر لانا، بٹھانا، اور ان کو ایسی اتنی محبت پیدا کر دینا کہ کوئی بدگمان کرنا چاہے تو اپنے نبی سے بدگمان نہ کر سکے، اور قرآن پڑھانا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، ان کی فہم کے مطابق انہیں سمجھانا اور بتانا، یہ بڑی ذمہ داریوں کی چیز ہے۔ اسی طرح جو لوگ مکلف ہو گئے، یعنی جن کی عمر 15 سال ہو گئی، قانون 18 سال کے بعد بالغ کہتا ہے، وہ قانونی بلوغ ہے، اسلامی بلوغ 15 سال ہے۔ 15 سال کی جن کی عمر ہو گئی، اصل تو یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، اس کو جس دن نہانے کی پہلی دفعہ حاجت ہوگی بالغ ہوگا۔ لیکن شریعت نے ایک حد مقرر کر دی تاکہ اس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ 15 سال ہو جائے لڑکی اور لڑکے کے تو شریعت میں وہ بالغ ہے۔ بالغ کا مطلب مکلف ہے، یعنی اللہ کے حکموں کے مخاطبت کے مقام کو پہنچ گیا۔ بالغ کا مطلب پہنچنے والا، بلوغ کے معنی پہنچنا، بالغ کے معنی پہنچنے والا۔ کہاں پہنچا؟ ایک حد پر پہنچا ہے۔ کون سی حد؟ جہاں سے اب اس کے اعمال اللہ کے ہاں وزن کے قابل ہو جائے، ہر گناہ لکھا جائے گا، ہر نیکی لکھی جائے گی، ہر گناہ کو پوچھا جائے گا۔ کب سے؟ جب وہ 15 سال کا ہو گیا، چاہے کسی گھڑی میں ہو جائے، جس گھڑی میں ہو جائے۔ اس کے بعد کی ہر نماز کو پوچھا جائے گا، اس کے بعد کے ہر روزے کو پوچھا جائے گا، اس کے بعد کی ہر نافرمانی کا سوال ہوگا، اور اس کے بعد سے اللہ نعمتوں کے استعمال کرنے کے بارے میں پوچھے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔
ہر چیز کا سوال. اس مقام پہ جو پہنچ گیا اس کو بالغ کہتے ہیں اسلام میں. گورنمنٹ 18 سال ابھی تھوڑے دن کچھ اور بھی بڑھانا چاہ رہی ہے، بڑھا کے اور عمر بڑھا کے رکھنا چاہ رہی ہے تاکہ ایسے کیسز دیکھتی رہے جس کو وہ یہ کہتی رہے کہ نابالغوں نے کیا ہے. اس لیے اس کی عمر اور بڑھانا چاہ رہا ہے کہ لڑکے کی شادی کی عمر بڑھاؤ، لڑکی کی شادی کی عمر اور بڑھاؤ. تو وہ بڑھانا چاہتی ہے حکومت، وہ جانے وہ سرکاری قانون ہے. اسلامی قانون کیا ہے؟ جب آپ 15 سال کے ہو گئے، ہر حرکت و سکون کا اللہ حساب آپ سے لے گا، اور یہ دینا ہی دینا ہے حساب. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. سب کو میرے پاس آنا ہے اور سب کا حساب میں لینے والا ہوں. اگر آپ کہیں اتنے بندوں کا حساب تو کفا بنا حاسبین، حساب لینے کو ہم اکیلے ہی کافی ہیں، ہم سب کا لے لیں گے، کسی کی ضرورت نہیں مدد کی، ہم لیں گے سب کا حساب. یہ حساب کی بات پکی ہے، سچی ہے. قرآن میں فرمایا گیا جن کو شبہ ہے ان کا بھی حساب ہونے والا ہے، جن کو یقین ہے ان کا بھی حساب ہونے والا ہے. ہونے والا ہے، مانو نہ مانو، اللہ کے ہاں اس کا حساب ہونے والا ہے. اس لیے دوستو عزیزو، آپ بھی فکر کرو کہ آپ اپنے دین کا علم حاصل کرو، اپنے نبی کے بارے میں جانو، اپنے اللہ کے بارے میں جانو، اپنی کتاب مجید کے بارے میں جانو، اس کو پڑھنا سیکھو، اس کو سمجھو، ٹائم نکالو، اور از خود مت کر لو کہ سیلف اسٹڈی سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوتی، دین میں ہو یا دنیا میں. جاننے والوں سے قرآن کو سمجھو، جاننے والوں سے علم کو جانو، اللہ کے نبی کی باتوں کو سمجھو، اور اس کے بعد اپنے دین کی حفاظت کر لو، عقیدے کی حفاظت کر لو، آخرت کی حفاظت کر لو. اس کی فکریں ہونی چاہیے. اور علماء ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچانے کی فکریں کریں. سنگین حالات میں زیادہ فکریں کرنی پڑتی ہیں. جب وبا عام ہوتی ہے تو پھر حکومت زائد ٹائم لے کر کے اپنے تمام امپلائیز کو کام پہ لگا دیتی کہ یہ کرنا پڑے گا ہنگامی طور پر، اور اسی تنخواہ میں کرنا پڑے گا یہ کام، کیونکہ ہنگامی وقت میں سب کو انسانیت کی خدمت کرنا انسانی فریضہ ہے. اسی طریقے سے یہ ہنگامی وقت ہے، جہالت عام ہو گئی ہے، مسلمان اپنے نبی سے بے خبر ہیں، اپنے نبی کی سیرت سے ناواقف ہیں، اپنے نبی پر لگائی جانے والی تہمتوں کو تہمت ہی سمجھ رہے ہیں. ان مسلمانوں کے سامنے اپنا دین آنا ضروری ہے، علم آنا ضروری ہے. اور جب مسلمانوں کو معلوم ہوگا تو خود بخود غیروں کو بھی معلوم ہوگا. دیکھیے آج سے 50 سال پہلے کوئی ایسی بات بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں رلے ملے رہتے تھے، خود مسلمانوں کی زبانوں سے یہ بات اچھی سنتے رہتے تھے، اور وہ اچھی باتیں سن کر ان کے دل میں نبی کا احترام پیدا ہو جاتا تھا. اور اس وجہ سے وہ لوگ چاہے ایمان نہ لائیں لیکن بے احترامی و گستاخی نہیں کرتے تھے. مگر اب ہم ہی نہیں جانتے نا، تو ہم ہی نہیں جانتے تو دوسروں تک کیا پہنچا سکتے، دوسروں کے سامنے کیا بات آ سکتی. اس وجہ سے اس کی بہت ضرورت ہے. اس وجہ سے آج آپ کے سامنے اس عنوان پر بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سنائی کہ 1 سال کا ٹائم دیا حضور نے، 1 سال میں سکھا لو اپنے قبیلے کو دین، اللہ کا دین سکھا لو 1 سال. اس سے پتا چلا کہ 1 سال بہت کافی ہے اگر ہم تھوڑی سی فکر کریں، ٹائم نکالیں. اپنی مصروفیات ختم مت کرو، اب پڑھنے کی مصروفیت ہو، کام کی مصروفیت ہو، کاروبار کی مصروفیت ہو، کمپنی کی جو بھی مصروفیت ہے وہ ختم مت کرو. ان مصروفیتوں میں بہت سا وقت ہمارے پاس فضول جا رہا ہے. پہلے نواب بہادر یار جنگ کہا کرتے تھے اسے دکن کی سرزمین پر گاؤں گاؤں جا کے ڈسٹرکٹ جا کر بڑے بڑے جلسے کرتے تھے، اور لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے زیادہ وقت نہیں مانگتا، صرف اتنا وقت مانگتا ہوں جتنا وقت آپ لوگ چوپال پہ گزارتے ہو. یعنی گھر کے سامنے، پہلے ہر گھر کے سامنے چبوترا ہوتا تھا، لوگ بیٹھتے تھے بیکار آپس میں باتیں کرنے کے لیے، محلے کے لوگ دوست ساتھی بیٹھے رہتے تھے. کہ جتنا ٹائم تمہارا چوپال پہ گزر رہا ہے، چبوتروں پر گزر رہا ہے،
بس اتنا ٹائم مجھے دے دو، اللہ کے نبی کے دین کو زندہ کر کے دکھا دیں گے، اتنا ہی ٹائم دو، اس سے زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جتنا وقت آپ کا موبائل کی لغویات میں گزر رہا ہے اتنا دے دو اسلام کو، انشاءاللہ آپ ہی کے ذریعے اللہ پوری دنیا میں اپنے اسلام کو چمکا کے دکھا دے گا۔ جن دلوں میں عداوتیں پل رہی ہیں انہی دلوں میں محبتیں پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ، آپ کے ذریعے کر دے گا، ہمارے جوانوں کے ذریعے کر دے گا، ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس کے ذریعے کر دے گا، ہمارے لیکچررز، ہمارے ٹیچرز کے ذریعے کر دے گا۔ اگر اتنا وقت اسلام کو دے دیں اور اسلام سیکھنے کے لیے وقت نکال لیں، وقف کر لیں، انشاءاللہ آپ کے ذریعے جو آج نبی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں نبی کے قدموں میں ہوں گے اور ان کی عزت و احترام میں شاید ہم سے بھی آگے نکل جائے، کیونکہ جن کو دیر سے نعمت ملتی ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس کی فکر کیجئے، بہت ہی ادب سے، درد سے، احترام سے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، ہمارے بچوں کا وقت بیکار جا رہا ہے، لغو لایانی ہی میں نہیں، معصیت اور گناہوں میں صرف ہو رہا ہے، اور ادھر صورتحال ملک کی یہ بنتی جا رہی ہے۔ کیا ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا امتی ہونے کا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ کوئی ہم پر ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم کم سے کم سب سے پہلے اپنا دین تو سیکھ لیں بھائی، ہمارا دین ہے کیا، اس کو تو سیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس دین کی حفاظت کے لیے جان مال ہر چیز قربان ہے۔ اس کے لیے نہیں تو کاہے کے لیے ملی ہے ہم کو؟ ہم اللہ ہی کے دین کے لیے ہیں، اللہ ہی کے دین کے لیے جی رہے ہیں، اور اسی کے لیے میری زیست کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور وہی نہ ہو سکے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، ہماری غفلتوں کو، بے حسی کو، اور اسلام، دین اسلام اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و پیاری ذات عالی سے دوری کو اللہ معاف فرمائے اور قریب آنے کی توفیق نصیب فرمائے، نزدیک جائیں ٹوٹ کے چاہیں، اور جان مال کی قربانیوں کے ساتھ، فدویت اور قربانی کے جذبات کے ساتھ اپنے نبی کو پہچانے اور اپنے نبی کی صحبت میں ہم پہنچے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔